میں ہوں وسیم امجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزارشات۔ آج کل پاکستان میں مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف یہ شور ہے کہ چیزیں قوت برداشت سے باہر ہو چکی ہیں، قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے اور قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس میں بجلی، تیل، ہر چیز کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو دوستوں نے کہا کہ اس کے سلسلے میں دیکھیں کہ کیا وجہ ہے۔ تو کیونکہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تحقیق کی جائے، اور میں نے پھر وہ تاریخ چنی جو جب پاکستان دو حصے ہوا تھا، بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا۔ 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تو اس وقت پاکستان کی آبادی جو مغربی پاکستان تھا اور آج پاکستان ہے، اس کی آبادی 6 کروڑ سے کم تھی، جبکہ بنگلہ دیش کی 6.5 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 11%، 10-11% پاکستان سے زیادہ تھی آبادی اس وقت۔ یہ علیحدگی ہوئی تو اس وقت جو پاکستان کی پر کیپیٹا انکم تھی وہ پورے خطے میں، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور چائنا میں سب سے زیادہ تھی۔ اور اس وقت جو 1971 میں پاکستان کی 178.56 پر کیپیٹا انکم تھی، بنگلہ دیش کی 134، انڈیا 119، اور انڈیا جو چائنا وہ اس سے بھی کم تھا۔ یہی جب دوبارہ ملک میں کام شروع ہوا، دو حصوں میں ہوا، تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی اور پر کیپیٹا انکم دوسروں سے زیادہ ہی رہی، اور 1993 تک پاکستان سب سے زیادہ تھا۔ چائنا نے 1993 میں اوورٹیک کیا، انہوں نے ان کی بڑھائی، اور پھر 2006 میں آیا جب ہندوستان کی پر کیپیٹا انکم بھی پاکستان سے زیادہ ہوگی۔ یہاں پہ دیکھنا یہ تھا کہ وجہ کیا تھی۔ سسٹم چلتے رہے۔ پاکستان میں کیا ہوا، جب میں نے ایک جائزہ لیا تو آبادی کا جائزہ، میں نے جیسے شروع میں کہا تھا، تو بنگلہ دیش کی آبادی جو جب میں نے دیکھا 1993 میں، تو اس کی گروتھ جو تھی وہ 150% کے قریب تھی، اور پاکستان کی کوئی 97% کے قریب پاکستان کی آبادی بڑھی۔ انڈیا کی جو پاپولیشن تھی وہ بڑی تقریباً کوئی 63%، اور چائنا کی 40%۔ یہ ایسا ایک فرق تھا کہ اس وقت تک بنگلہ دیش کی جو گروتھ اس طرح نہیں تھی، کم تھی، پر کیپیٹا انکم بھی کم تھی، جی ڈی پی بھی کم تھی، جبکہ انڈیا کی زیادہ تھی۔ اور انڈیا نے یہاں پہ ایک ٹرن لیا، اور ان کی حکومت نے ایک پلاننگ کی، اور کسانوں کو، اور دوسری طرف ایک طرف تو انہوں نے پاپولیشن کنٹرول کیا، دوسری طرف ایگریکلچر انسینٹیو دیے۔ اب ہمارا کیا ہوا کہ ہماری آبادی اسی طرح بڑھتی رہی۔ اب جو میں نے اندازہ جو 2016 میں پاکستان کی آبادی 20 کروڑ تھی اور بنگلہ دیش کی 15 کروڑ 80 لاکھ تھی، اور اب جو 2020 میں تقریباً 22 کروڑ کے قریب ہماری آبادی، اور بنگلہ دیش 16.5 کروڑ پہ ہے، کروڑ کے قریب افراد ہیں۔ تو یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ہمارا طوفان زیادہ ہے، کتنے ہمیں خوراک زیادہ چاہیے تھی، کتنے ہمیں ریسورسز زیادہ چاہیے تھے۔ تو الٹیمیٹلی ہونا کیا تھا کہ سارا کچھ پریشر آنا تھا آپ کی ایگریکلچر کے اوپر۔ جب کموڈٹی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہونی تھی، اتنی آپ کے پاس، آپ نے ریسرچ اتنی نہیں کی، آپ نے ییلڈ اتنی اچھی نہیں کی۔ ایک طرف انڈیا کیا کر رہا ہے، انڈیا نے یہ کیا کہ اس نے ایگریکلچر سیکٹر کو انسینٹیو دیے، ریسرچ ہوئی، بیج ڈیولپ ہوئے، اور انہوں نے پانی کی فراوانی دی، اور ڈرپ ایریگیشن سسٹم کر کے انہوں نے کم سے کم پانی سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ملک میں پانی کا ضیاع ہوتا رہا۔ تو جب ایک طرف پانی کا ضیاع ہوتا رہا، زمیندار کو پرواہ نہیں تھی، سستا پانی مل رہا تھا، دوسری طرف ہمارے ڈیم نہیں بنائے گئے، انڈیا نے اپنے پانی سٹوریج کیا۔ ہمیں دونوں طرف مار پڑی، ایک آبادی بڑھ رہی تھی، دوسری طرف ہماری ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ پر کیپیٹا، پر ایکڑ ییلڈ جو تھی وہ ہماری اس طرح نہیں بڑھی جس طرح کی انڈیا کی بڑھی۔ دوسری طرف بنگلہ دیش نے بھی اپنے آپ کو بہتر آرگنائز کیا، اور انہوں نے اپنے اسی ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کیا، اور اپنی چیزوں کو بہتر کر کے وہ اوپر لے کے آگے۔ ہمارا کیا ہوا، 22 کروڑ آدمیوں کو فیڈ کرنا آسان کام نہیں تھا، اور یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن کیا ہماری حکومتوں نے اس کے اوپر توجہ دی؟ پراپرلی توجہ نہیں دی، کہا بہت گیا۔ ہمارے میں لینڈ ہولڈنگ کو ٹھیک نہیں کیا گیا، ہمارے میں وہ ایگریکلچر سیکٹر کو، اریگیشن کو اس طرح نہیں کیا گیا کہ ہم کراپس بہتر لے لیں اور لوگوں کو انسینٹیو دیں۔ ہمارے کتنے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں، انڈیا میں بے شمار ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہیں۔ ہمارے تو یہ حال ہے کہ جو چند ہیں ان کے پاس، یا تو ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، اگر اکوپمنٹ ہے تو وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہمارا گریڈ کہاں سے ہونا ہے،
ہماری یونیورسٹیوں میں ایگریکلچر کیا کیا، میں گورننگ باڈی کا ہائر ایجوکیشن کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کا ایکریڈیشن آف یونیورسٹیز کا ایک ممبر ہوں. وہاں یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے پورے سٹاف اویلیبل نہیں ہے، اس میں وہاں سہولیات میسر نہیں ہیں. پھر جب وہ اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں تو وہ اس مقصد سے نہیں جاتے کہ ہم نے ملک کی زراعت کو ترقی دینی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے کون سا گریڈ ملے گا، مجھے کون سا اے سی والا کمرہ ملے گا، اور میں کس طرح کام کروں، مجھے کس شہر میں نوکری ملے گی. دیہاتوں اور زمینوں میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ کنٹرول ہمارا آبادی کا بڑھنا اور ایگریکلچر کے اوپر پراپر توجہ نہ دینا ایک بہت بڑی وجہ تھی. تیسرا ہمارا جو سیکٹر آیا اس کے اوپر وہ یہ تھا کہ ہماری انڈسٹری کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی. ہماری انڈسٹری کو اس طرح انسینٹیوائز نہیں کیا گیا، انڈسٹری کے کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اور وہ باہر سے امپورٹڈ آئٹم آتی رہی، اسمگل آتی رہی، اور وہ حکومتوں نے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا یہ امپورٹ جاری رکھی. اور وہ چیزیں بھی جو عیاشی یا تعیش کے زمرے میں آتی ہیں وہ بھی ہیں. کیا پیٹ فوڈ آئی، یہاں آتا رہا، یہاں بچوں کے کپڑے امپورٹڈ آتے رہے، یہاں کے کھانے امپورٹڈ آتے رہے ہیں، یہاں پہ آپ کے اور کیا وہ چیز ہے، گاڑیاں بھی وقت امپورٹڈ ہیں، ہر چیز آپ کی امپورٹڈ ہے. لوگوں کا ٹرینڈ ہے جی کہ لوکل نہیں لینا، ٹی وی آپ کے امپورٹڈ ہیں، آپ کے اے سی امپورٹڈ ہیں. یہ جب تک اس توجہ اس طرف ہٹ کے نہیں آتی، لوکل انڈسٹری بنے گی، یہاں کے سنبل ہوتا ہے، نام بنتا ہے. اگر آپ کی انڈسٹری بنے گی تو آپ کے لوگوں کو روزگار ملے گا تو لوگوں کو سہولت ہوگی اور ان کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی اور لوگوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. دوسرا کیا ہوا کہ جب آپ نے ہر چیز امپورٹ پہ لگا دی تو ڈالر پہ تو پریشر آنا ہی آنا تھا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ چلا گیا اور ہم اس کو نہیں کنٹرول کر پائے. ہر چیز بندے نے اپنی بینیفٹ کے لیے بات کی ہے. تو اگر اپنے بینیفٹ پہ چلیں گے اور انڈسٹری کو نہیں، انڈیا نے بہت اچھا کیا کہ جو بھی آئے گی ٹرانسفر ٹیکنالوجی آئے، انڈسٹری لگے گی، یہاں پہ ہوگا، یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوگی چیزیں، انہوں نے ایکسپورٹ کیا. انہوں نے اس چیز کو، انڈسٹری کو، ایگریکلچر کو اور پاپولیشن کو، تین چیزوں کو ہر پازیٹیو چاہے. ہمارے ملک میں یہ ہوا کہ پاپولیشن نیگیٹو سائڈ پہ وہ ہم نے بڑھا دی، ایگریکلچر بڑھنی چاہیے تو وہ ہم نے کم کر دی. ہماری انڈسٹری کو بہتر ہونا چاہیے تھا، وہ بہتر نہیں ہو سکی. چند انڈسٹری تھی بہتر تھی. ہماری انڈسٹری میں آپ نے وہ ان سالوں میں 60-70 سالوں میں اس طرح توجہ نہیں دی کہ انڈسٹری ترقی کرے. انڈسٹری ترقی نہیں کر پائی. پھر اب یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹ کیا ہے. ایک وقت میں جب انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوئے تھے تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ تھی 8.39 بلین ڈالر 1993 میں، بنگلہ دیش 2.25 تھا، اور 2013 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 25.12 تھی اور بنگلہ دیش تقریباً برابر آ گیا 24.54. اور یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس وقت حکومت میں سسٹم ٹھیک نہیں تھا، چوریاں بہت تھیں. لیکن مزے کی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ 2016 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 25% کم ہوئی، اور یا 20% کم ہوئی، تو یہ 25 سے 20 پہ آ گئی، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 25.54 سے 34 پہ چلا گیا. اب جا کے 2020 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 25.30 بلین کی ہوئی ہے، بنگلہ دیش کی 38.75. آپ انڈیا کو تو چھوڑ ہی دیں، انڈیا کی تو ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو بہت کچھ کیا. ہماری تو انہوں نے ایگریکلچر کو بہتر کیا، ان کی ایگریکلچر پروڈکٹ کی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہمارے تو انسینٹیوائز ہی نہیں دیا، صرف ٹیکسٹائل پہ کام ہو رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ ٹیکسٹائل پہ کام نہیں ہونا چاہیے، ٹیکسٹائل کو اور انسینٹیوائز دیں، اس کو فیسیلٹی دیں، اس کی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی لا کے دیں. لیکن ساتھ جو غیر روایتی چیزیں ہیں اس میں ایگریکلچر بیسڈ ہے، فروٹ اور سبزیوں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ ہیں، اس کو لیں. آپ سرجیکل اکوپمنٹ کو لیں. اس طرح کی اور جو اس اینیمل بیس پہ پروڈکٹ ہیں ریلیٹڈ ہیں اس کو بھی آپ کو توجہ دیں تو آپ کی گروتھ بہت بڑھ سکتی ہے. آپ اگر فریٹ سبسڈی دے دیں، اور کوئی بعید نہیں کہ 2-3 سالوں میں آپ 5 بلین ڈالر سے زیادہ کی صرف جو ایگری پروڈیوس کو ہی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لوکل فارمرز پہ ییلڈ بڑھے گی. یہ نہ ہو کہ لوکل کا مال آپ اٹھا کے باہر کر دیں اور پھر یہاں سے ہم امپورٹ کریں، جب جس طرح ہمارے ساتھ چینی اور گندم کے ساتھ ہوا ہے، پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی. ہماری کنسسٹنسی نہیں ہے. کنسسٹنسی بنائیں. کنسسٹنسی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی. پلاننگ کریں. پھر آنیسٹی اور رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ جاب. ہمارے ملک میں رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ جاب نہیں ہے. جب تک رائٹ پرسن ایٹ دی رائٹ جاب نہیں ہوتی، بات نہیں ہوگی. ہم زیادہ تر امپورٹ بیس کنٹری ہیں، ایکسپورٹ نہیں ہے. تو پھر کیوں ڈالر کو آپ اتنا چڑھا دیتے ہیں، روپیہ کیوں کرا رہے ہیں؟ آپ کی ڈبل امپورٹ ہے اور ہاف ایکسپورٹ ہے.
تو آپ کس طرح اس کو مینیج کریں گے؟ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے تقریباً 90 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر ہیں جو پیسہ کما کے یہاں لا رہے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے ملک میں دیتے ہیں، تو ان کو بھی سپورٹ کریں۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کو تقریباً برابر کر لیں تو دیکھیں وہ ہمارا کس طرح سرپلس ہو جاتا ہے اور ڈالر سے جاتا ہے۔ آپ مجھے دیکھیں بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے بنگلہ دیش، کیا بنگلہ دیش کا ڈالر کتنا ہے؟ 85 روپے کا ہے، انڈیا کا ڈالر 73 روپیز کا ہے، اور پاکستان کا ڈالر 170 روپے کا ہے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ چند مہینے پہلے منسٹر فائنانس صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمارے ڈالر کی فیئر ویلیو روپے کی جو 145 ہے اور یہ 155 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے، تو کبھی یہ نیچے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن جب چینج ہوئی اور آپ نے وزارتیں بدلی تو ایک چند دنوں میں یہ 152 سے 168 پہ چلا گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ 1 روپیہ ڈالر جب چڑھتا ہے تو اربوں روپے کا گورنمنٹ کے اوپر قرضے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو قرضے میں چل رہے ہیں نا۔ تو جب تک قرضہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا ہم کس طرح کریں گے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو امپورٹ بیسڈ انڈسٹری کے اوپر اتنے جو پرتعیش والی چیزیں ہیں ان کو بھی اجازت دے رہے ہیں۔ آپ فنش گڈس کیوں گا رہے ہیں؟ کیوں جیم کیچپ اچار یہ ایسی چیزیں پاکستان میں آتی ہیں نہیں آنی چاہیے، یہ جو پیٹ گڈس نہیں آنی چاہیے، یہ ساری پروڈکٹس کنٹرول کریں۔ پھر ایک پلاننگ کریں، پلاننگ کر کے ایکسپورٹ کے لیے بہتر کریں، لوکل انڈسٹری کو بہتر کریں، ییلڈ کو بہتر کریں۔ یہ 4 سیکٹر ہیں اور بہت سارے سیکٹر ہیں، لیکن اگر ان 4 سیکٹروں کو پہلے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آبادی کو کنٹرول کریں، آپ اپنی پر جو ایکڑ ییلڈ کو بڑھا دیں، آپ اپنی انڈسٹری کو کنٹرول کریں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی لگائیں، اریگیشن کو کنٹرول کریں، کم پانی سے زیادہ چیزیں بنائیں اور اپنے سٹوریج ڈیمز کی بنائیں جو ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک اسی طرح رہے گا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کو ترقی کرنے کے لیے حکومت لے کے آئی ہے، ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ ایک پیٹرولیم کے ایڈوائزر بنا دیے گئے اور جس کے بارے میں کہا گیا جی ملک کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ٹائملی سودے ہی نہیں کیے اور آپ کو LNG اتنی مہنگی لے لی، اور خود فائنانس منسٹر نے مانا ہے اس بات کو کہ ہمارے سے غلط بات ہوئی ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی، پیٹرول ٹائملی نہیں، جب کووڈ کے دنوں میں سستا تھا تو اس وقت کیوں نہیں اگریمنٹ کیے گئے؟ یہ سارے بینیفٹ کی بات ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو اگر آپ ان لوگوں کو ان مفادات کا نگران لگا دیں گے جن کی اپنی انڈسٹری کے انٹرسٹ ہوں گے تو اپنے بینیفٹ کی بات کریں گے، ورنہ اگر یہ بندے اس طرح نہ ہوں گے تو نہ آپ کے شوگر سکینڈل بنے گے، نہ ویٹ سکینڈل بنے گا، نہ پیٹرولیم سکینڈل بنے گا۔ اس کے لیے آپ حکومت کو اور خاص کر پرائم منسٹر کو یہ چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اس کی قابلیت کے مطابق لگائیں، نہ کہ اس کو لگائیں کہ یہ میرا اچھا ہے، یہ میرا ساتھی ہے۔ کسی کی مخالفت کو نہ دیکھیں، ملک کے لیے دیکھیں۔ آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں جی کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن ملک کے لیے اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کریں اور اس کے لیے پلاننگ کریں۔ ہاں اگر یہ کام کریں گے تو ملک ترقی کرے گا، ورنہ 2 سال کے بعد یہی ڈالر شاید 200 روپے کا ہوگا اور آپ کی بہت ساری جو ترقیات ہیں وہ رک جائیں گی۔